الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری صفتیں، بہت ساری خصلتیں نصیب فرمائی ہیں۔ کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو اچھی ہیں، اور کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہیں انسان کے اندر۔ جو اچھی صفتیں ہیں جیسے عاجزی ہو گئی، انکساری ہو گئی، دوسرے کی عزت کرنا، احترام کرنا، پیار محبت کا پیغام دنیا کے اندر پہنچانا، اس کو بہترین انداز کے اندر اپنی زندگی کے اندر اور دوسرے کی زندگی کے اندر اس کو لے آنا وغیرہ وغیرہ۔ سخاوت بہترین صفت ہے، شجاعت اور دلیری ایک بہترین صفت ہے۔ بہت ساری اچھی صفات ہیں، اور کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو اچھی نہیں ہیں۔ کسی سے بغض کرنا بری صفت ہے، ناانصافی کرنا بری صفت ہے، ناانصاف ہونا بری صفت ہے، حسد کرنا، حسد بری چیز ہے، بغض، کینہ، تکبر، اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھنا، حقیقت کے اندر آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساری صفات اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور پھر یہ تمام صفتیں سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ جو صفتیں ہیں یہ اچھی صفات ہیں، اور وہ جو صفتیں ہیں وہ بری صفتیں ہیں۔ یہ جو اچھی صفات ہیں، اچھے کام ہیں، ان کو تم اختیار کرو، اور وہ جو دوسرے غلط کام ہیں، غلط صفات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ لیکن دونوں کو انسان کے سامنے رکھ دیا، اور پھر یہ دیکھا کہ انسان واقعی اپنی مرضی کے مطابق چل کر اچھی کو چھوڑ دے گا یا بری کو چھوڑے گا، اچھی کو اختیار کرے گا یا بری کو اختیار کرے گا۔ اور جہاں بہت ساری اور چیزوں کے اندر انسان کا امتحان لیا جاتا ہے اس دنیا کے اندر، تو اللہ رب العزت من جملہ امتحانات میں سے ایک امتحان یہ بھی لیتے ہیں کہ یہ صفتیں آیا اس شخص نے اپنے اندر اپنائی ہیں یا نہیں۔ اس لیے ایک شخص کو، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عام انسان کو بھی پتہ ہے کہ تکبر کرنا بہت ہی بری چیز ہے، ناانصافی کرنا بری چیز ہے، بغض کرنا بری چیز ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے، غیبت کرنا بری چیز ہے، جاسوسی کرنا بری چیز ہے، بری صفت ہے۔ تکبر کرنا، ریا، بڑی یعنی بہت ساری صفاتیں اور ہم سب جانتے ہیں۔ تو میں سوچتا رہا کافی عرصہ پہلے
کہ وہ کون سی ایک صفت ہے کہ اگر انسان اس صفت کو اختیار کرے، اچھی صفت کو، تو باقی جتنی بھی اچھی صفات ہیں ان تمام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون سی جڑ والی بری صفت ہے کہ اگر انسان اس سے اجتناب کرے، اس سے دور ہٹتا رہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہے اس بری صفت سے، تو انسان کے لیے ان تمام باقی بری صفتوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی ایسی صفت ہے؟ کیونکہ اچھی صفات تو بہت ساری ہیں، ابھی ہم نے کچھ آپ کے سامنے گنوائی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو ہم نے گنوائی تو نہیں لیکن آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ کون سی اچھی ایک صفت ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے بھی، یعنی انفرادی انڈیویجول کو، فرد کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور اجتماعی طور پر باقی لوگوں کا بھی اس کے اندر فائدہ ہے؟ اور وہ کون سی ایک صفت ایسی ہے، بری ہے، کہ اگر اس کو میں چھوڑ دوں تو میرا بھی اس کے چھوڑنے کے اندر فائدہ ہے، باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہے، اور اگر العیاذ باللہ اگر ہم نے اس بری صفت کو اختیار کیا ہو تو اس میں میرا بھی نقصان ہے، دوسروں کا بھی نقصان ہے، اور باقی جو بری صفات ہیں وہ بھی انسان کے اندر بری صفتیں آ جاتی ہیں۔ تو بڑے سوچ و بچار کے بعد انسان کی توجہ جب قرآن کریم کی طرف جاتی ہے، تو جہاں اللہ رب العزت نے سوسائٹی کی بات فرمائی، اور سوسائٹی کو، اجتماعیت کو اور جمعیت کو اکٹھا رکھنے کی جو صفتیں بتلائی ہیں، تو جہاں سے رکوع شروع ہوا تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بہت ساری جو صفات مقرر کی ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں، اور کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہیں۔ اور جو صفتیں اللہ رب العزت کو پسند ہیں ان کا اگر خلاصہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جہاں اجتماعیت کی بات کی ہے اور ایک اچھے شخص کی جو صفتیں ذکر کی ہیں کہ اجتماعیت کو بھی اگر اکٹھا رکھنا ہے اور انفرادی طور پر بھی آپ کو اچھا رہنا ہے تو آپ کو یہ صفت اختیار کرنی ہے، تو چنانچہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ غلط طریقے سے مذاق نہ کیا کریں۔ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، کیا پتہ کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور تم میں سے کوئی عورتیں دوسرے عورتوں کے ساتھ غلط مذاق نہ کیا کریں جس کے اندر وہ دوسروں کو ہلکا بتائیں اور اپنے آپ کو بہتر بتائیں۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، تمہیں کیا پتہ کہ جس کی تم مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، جس کے بارے میں تم غیبت کر رہے ہو یا جس کے بارے میں تم مذاق کر رہے ہو، چاہے اس کے سامنے ہو یا اس کے پیچھے آپ مذاق کر رہے ہیں، اس کے پس پشت وہ ادھر موجود نہیں، آپ اس کی مذاق کر رہے ہیں کہ فلاں شخص نے یا فلاں مرد نے یا فلاں عورت نے، فلاں شخص نے اس طرح کہا تھا یا اس طرح کام کیا تھا۔ آپ تو اپنے انداز کے اندر جو آپ کے سامنے لوگ ہیں ان کو خوش کر رہے ہیں اور اپنے طور پر بتلا رہے ہیں کہ میں اس کی ذرا بے عزتی کر لوں یا اس کو تھوڑا سا نیچے دکھا دوں یا اس شخص کو ایک قسم کا مذاق بنا کر دوسرے لوگ جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں ان کو تھوڑا سا ہنسا دوں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کو ہنسا رہے ہیں۔ یا تو انسان کی دل کے اندر بعض اوقات بغض ہوتا ہے اور بغض کی وجہ سے اس کو ہلکا نیچا دکھاتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ لا یسخر، کبھی بھی مذاق بناتے ہی نہیں مسلمان،
کیوں کہ تمہیں کیا پتہ کہ اللہ کی نگاہ کے اندر وہ شخص تم سے بہتر ہو۔ ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، شیخ عبداللہ الاندلوسی رحمۃ اللہ علیہ اسپین کے اندر بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، وقت کے بڑے ہی فقیہ تھے، محدث تھے۔ اللہ رب العزت نے بڑا ہی نام دیا ہوا تھا، اپنے وقت کے امام تھے، ہزاروں شاگرد تھے، صبح قرآن کریم احادیث مبارکہ کا درس دیا کرتے تھے، اور اسی کے اندر فقہ اور کے مسائل تفسیر اس کے اندر ہوتی تھی، اور اس زمانے کے اندر ہر آدمی کو عالم نہیں سمجھا جاتا۔ جو راسخ فی العلم، جس کو اللہ رب العزت نے بہت ہی علم دیا تھا قرآن کریم کا، احادیث مبارکہ کا، فقہ کا، سیرت کا، تاریخ کا، تو اس کو لوگ مانتے تھے اور اس شخص کے پاس جا کر شاگردی اختیار کرتے، شاگرد بن کر اس سے دین سیکھتے تھے۔ تو شیخ عبداللہ الاندلوسی رحمۃ اللہ علیہ اندلس کے تھے، ان کے پاس بڑا ہی مجمع ہوا کرتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو چونکہ پورے دن وہ درس اور تدریس پڑھنے پڑھانے کے اندر ان کا گزرتا تھا، تو ضروری ہے کہ ایک شخص کے لیے کہ وہ اپنا وقت تفریح کے لیے بھی، تھوڑا چہل قدمی کے لیے، انسان فٹ رہنے کے لیے، دماغ کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کرنے کے لیے انسان تھوڑا سا چلتا پھرتا، ہوا لگاتا ہے۔ آج کل آپ کے پاس پارک ہیں، اس زمانے کے اندر پارک وغیرہ تھے نہیں۔ آپ کے پاس آج کل جم ہیں، ان کے پاس جم تو تھے نہیں جہاں وہ جا کر ایکسرسائز کرے۔ تو اس وقت کے جو بزرگ اور علماء تھے وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ راستے کے اندر نکل جاتے، شاگرد بھی اپنے ساتھ ہو جاتے، اور چہل قدمی چلتے چلتے ان کے ٹانگوں کا بھی ورزش ہو جاتی، بات چیت بھی ہو جاتی، آب و ہوا بھی بدل جاتی۔ تو ایک مرتبہ اس طرح وہ شخص جا رہے تھے تو دیکھا کہ سمندر کے کنارے کے اوپر ایک لڑکا، عصر کا وقت تھا، عصر کے بعد چہل قدمی کیا کرتے تھے، عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے تھوڑی دیر، تو وہاں چہل قدمی کرتے کرتے سمندر کے کنارے پر وہاں جب پہنچے تو سوچا کہ چلو آگے چلے جاتے ہیں، پانی بھی ہے، پانی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی، اور اس کنارے کے اوپر سمندر کے ساحل کے اوپر چلتے رہیں گے، ریت بھی ہوگی بیچ کے اوپر بھی۔ تو چنانچہ وہاں دور دیکھا کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، تقریباً اس کی 19-20 سال عمر ہوگی، اتنے عمر کبھی نہیں تھا، اور حضرت شیخ عبداللہ الاندلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بزرگ عمر کے اندر تھے، بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے۔ تو انہوں نے دور سے وہاں دیکھا تو وہ شخص اس لڑکے کو دیکھ کر دل کے اندر یہ بات گزری کہ یہ جوان لڑکا ادھر سمندر کے ساحل، سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اس کی جوانی اب ضائع ہو رہی ہے اسی انداز کے اندر۔ کاش کہ یہ دین پڑھنے کے لیے آ جاتا، دین کی کتابیں سیکھ لیتا، دین کے مسئلے مسائل پڑھ لیتا اور اپنی زندگی دین کے اوپر لگا دیتا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ خیر، وہ بات تو ہو گئی۔ رات کو جب سوئے، کتابوں میں لکھا ہے، تو رات کو جب سوئے تو حضرت عبداللہ الاندلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں خواب کے اندر، اور آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، حضرت عبداللہ الاندلوسی کو ڈانٹ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے عبداللہ، وہ شخص جس کو تو جوان سمجھ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، وہ تو تجھ سے بھی زیادہ بزرگ شخص ہے، اللہ کی وہ زیادہ قریب ہے تم سے، اعمال کے لحاظ سے وہ تم سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ کے، بڑا متقی قسم کا آدمی ہے، اللہ نے اس کو بڑا ہی تقوی دیا ہے، وہ تو تم سے بھی زیادہ بڑا بزرگ ہے، اور تمہارے دل کے اندر یہ بات گزری کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ الاندلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ہی میں نے، کیونکہ وقت کے محدث تھے، ہزاروں حدیث کے حافظ تھے، فرماتے ہیں کہ اسی وقت ان کی آنکھ کھلی کہ تو تہجد کا وقت تھا، سوچا کہ صبح تک میں انتظار نہیں کرتا ہوں، فوراً اپنے جو کپڑے تھے ان کو سمیٹ کر
وہاں اپنے گھر سے جو ہے نکل گئے، اور وہ جو ساحل کا علاقہ تھا جہاں وہ گزشتہ کل وہ لڑکا دیکھا تھا اس کی طرف ہو لیے۔ 2-3 وہاں جو شاگرد جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت رات کے وقت، رات کے اندھیری کے اندر اٹھ کر نکل گئے ہیں، آخر کوئی ماجرا پیش آیا ہوگا، حضرت وہ کیا بات ہے، ایسی کون سی بات ہو گئی کہ رات کے آدھے حصے کے اندر آپ گھر سے نکل پڑے؟ حضرت نے کچھ بات نہیں فرمائی، وہاں نکلتے چلتے رہے۔ وہ چند جو شاگرد تھے جو اس وقت جاگ رہے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ جب ساحل کے سمندر کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ جہاں اس لڑکے کو پہلا دیکھا تھا اس کے قریب ہی وہ بیٹھا ہوا ہے۔ دل کو تسلی ہوئی کہ ابھی تک وہ بیٹھا ہوا ہے، جاتا ہوں اور اس کے پاس جا کر معافی مانگتا ہوں کہ میرے دل کے اندر اس طرح کی بات تیرے بارے میں گزری تھی۔ جب قریب آئے تو ویسے بیٹھا ہوا نہیں تھا، نزدیک آئے تو دیکھا کہ وہ اتحیات کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، جوان لڑکا تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ الاندلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وہاں پیچھے کافی فاصلے کے اوپر رک گیا تاکہ اس کو محسوس نہ ہو کہ میں ادھر آیا ہوں، وہ اپنی نماز تاکہ تسلی کے ساتھ مکمل کر سکے، پڑھ سکے۔ فرماتے ہیں جب اس نے اپنی نماز مکمل کی اور مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب اس طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ کوئی شخص پیچھے ہے، وہ نزدیک میں آنا شروع ہو گیا۔ نزدیک ان کے پاس آتے جب بہت ہی نزدیک آیا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو کل یہاں سے گزرے تھے۔ تو عجیب بات، عبداللہ الاندلوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگلی بات نے اور مجھے چونکا دیا۔ وہ کہنے لگے وہ شخص، وہ جوان لڑکا، وہ کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ کو ڈانٹا ہے، اس لیے اب معافی کے لیے آئے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا تھا، یہ علم الغیب نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اللہ رب العزت کسی ولی کے دل کے اوپر الہام کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے ہوں اور بتلایا ہو کہ میں نے اس کو ڈانٹا ہے یا میں نے اس کو بتلایا ہے، اللہ عالم۔ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فوراً اس کی بات سن کر اور مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو اتنا بڑا پہنچا ہوا شخص ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اتنا پکا تعلق ہے۔ فرماتے وہاں میں زانوں کے اوپر بیٹھ گیا، میں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میرے دل کے اندر اس طرح کی بات بھی گزری ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ جاؤ، میں نے تجھے پہلے سے معاف کر دیا ہے، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ آئندہ کسی کے بارے میں کبھی نہ سوچنا کہ یہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، یا دینی لحاظ سے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، یا کاش کہ یہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا، یہ سوچتے ہوئے کہ تم اس سے بہتر ہو۔ کبھی اس طرح نہیں۔ کیوں؟ تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ اس شخص کا کون سا عمل اللہ رب العزت کو پسند آیا ہو، اس شخص کا کون سا عمل اللہ رب العزت کو پسند آیا ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بلند کیا ہو، اور تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت کو تمہارا کون سا عمل ناپسند آیا ہو کہ جس کی وجہ سے تم اللہ کی نگاہ کے اندر گر گئے ہو۔ کبھی یہ بات کسی کو اپنے سے ہلکا کبھی نہیں سوچنا، کبھی نہیں سمجھنا، کبھی نہیں، چاہے وہ دین سے گزرا ہوا ہو، اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچنا کہ یہ مجھ سے گرا ہوا شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آتا ہے، اللہ اکبر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کہ ایک بہت ہی گناہگار شخص اور لوگ نکلے بارش مانگنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ ادھر ایسا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں اتر رہی، باقی سب لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، لیکن وہ شخص جو ہے وہ اس کی وجہ سے اب دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ غالباً موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی کے ذریعے پتہ چل گیا، انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے فلاں گناہ کیا ہو، اور اتنے گناہ کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے
اب اللہ رب العزت بارش کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اور باہر نکلی ہیں شہر سے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ شخص اس سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ نکل کر صفوں سے ایک طرف ہو جائے تاکہ باقیوں کی دعا قبول ہو جائے۔ کوئی شخص ہٹا نہیں۔ دوبارہ پوچھا گیا، سہبارہ پوچھا گیا، کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بارش موسلادھار ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، وقت کے نبی نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جس شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی شخص کی وجہ سے اب بارش ہو گئی ہے۔ عرض کیا یا اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس نے توبہ کر دی کہ یا اللہ تو ستار العیوب ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے۔ یا اللہ اب تک تو میری عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا رہا، یا اللہ اب میں تیرے سے کہ تہہ دل سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ تو میرے ان گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آئندہ کبھی اس قسم کا گناہ نہیں کروں، یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما کر آئندہ مجھے بچا یا اللہ۔ اور اتنے اس تہہ دل سے اس نے معافی مانگی۔ فرمایا میں ستار العیوب بھی ہوں لیکن میں غفار الذنوب بھی ہوں، گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ اس کے جتنے بھی گناہ تھے ان تمام کو بخش دیا، ان تمام کو معاف کر دیا۔ اور جس اخلاص کے ساتھ اس نے کہا یا اللہ تو میرے اوپر پردہ ڈال، اب میں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور اس کے بعد اس نے جس تہہ دل سے دعا کی اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول کی، اس کی وجہ سے بارش اتر گئی۔ عرض کرنے کا مقصد کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی نظر کے اندر کس کا کتنا بلند مرتبہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، بات ادھر سے شروع ہوئی کہ انسان جو ہے بعض اوقات اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، دوسرے شخص کو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقصد غلط نہ ہو لیکن اگلے شخص کے دل کے اندر چوٹ لگ جاتی ہے، اور جب اس کے دل کے اوپر چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کا دل دکھ جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی ہی ناپسند ہے۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے لوگو تم دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق، ان کو نیچے دکھانا، تسخیر کرنا، اس کو بند کر دو، اس طرح کبھی نہ کرنا۔ عسى ان یکونوا خیرا منہم، کیا پتہ کہ وہ تم سے بہتر ہی کیوں نہ ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور اے عورتوں تم کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے بہتر نہ ہو۔ تو مردوں کو خاص نصیحت فرمائی، عورتوں کو خاص نصیحت فرمائی کہ کسی کو ہلکا نہ سمجھنا، کسی کو ہلکا نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ کی نگاہ کے اندر وہ ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو، اور اللہ رب العزت کو بہتر پتہ ہے کہ بلند درجے والا کون ہے، تقوی والا کون ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب انداز کے اندر ہمیں سمجھایا ہے کہ اپنی زبان کو کس انداز کے اندر چلانا ہے۔ اسی وجہ سے عربی کا مقولہ ہے کہ جراحات السنان لها التیام وجراحات اللسان لا یلتام، فرمایا کہ زبان جو تلوار کے جو وار کی وجہ سے زخم ہوتے ہیں وہ ایک وقت آتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم دل پر لگتے ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ انسان دنیا سے مر جاتا ہے لیکن اس کو یاد ہوتا ہے کہ اس شخص نے میری بے عزتی کی تھی لوگوں کے سامنے، اس شخص نے مجھے نیچے دکھانے کی کوشش کی تھی، میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں لیکن میرا دل دکھتا ہے۔ ہر شخص اس طرح، چاہے وہ کمزور سے کمزور شخص ہو، اس وقت آپ کو کچھ نہ کہے، لیکن ہر شخص کے پاس ایک دل ہوتا ہے اور ہر شخص کو عزت بڑی ہی پیاری ہوتی ہے، اور کوئی شخص کسی وقت چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرے میری عزت کریں، اور کوئی شخص دوسری کی بے عزتی کرے اس سے اس کو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے۔
ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد ایک حدیث، زبردست حدیث سناؤں گا، لیکن اس دوران اگر کوئی آپ کا کوئی سوال ہو اور آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، آپ آن دی ایئر آ کر سوال کر سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس طرح کرتے ہیں، بریک کی طرف چلے جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر اس موضوع کو آگے چلاتے ہیں۔